پہاڑی کی چوٹی پر واقع یہ غار صدیوں پہلے یہاں موجود بدھ تہذیب کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ خوبصورتی سے تراشے گئے مجسموں، غار کی دیواروں پر لکھے ہوئے نوشائستہ جات سے لے کر مہاتما بدھ کی جاندار مجسموں اور اوشیشوں تک یہ غار تاریخ کے شائقین کے لیے ایک بصری دعوت پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور غار ہے جو زیر زمین واقع ہے اور لمبائی میں افقی ہے۔ اسے برصغیر پاک و ہند کا دوسرا بڑا غار کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف میوزیم بدھ مت کے دور سے تعلق رکھنے والے کھدائی شدہ نمونوں کا ایک مجموعی پیش کرتا ہے۔ ناگارجنا کونڈا کا مطلب ہے ناگارجنا ہل، ایک تاریخی قصبہ ہے جو اب بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے پالناڈو ضلع میں ناگارجنا ساگر کے قریب واقع ایک جزیرہ ہے۔ یہ ہندوستان کے سب سے امیر بدھ مقامات میں سے ایک ہے اور اب یہ تقریباً مکمل طور پر ناگارجنا ساگر ڈیم کی بنائی گئی جھیل کے نیچے ہے۔ ڈیم کی تعمیر کے ساتھ ہی ناگارجنا کونڈا میں آثار قدیمہ کے آثار ڈوب گئے ہیں اور انہیں کھدائی کر کے اونچی زمین پر منتقل کرنا پڑا جو ایک جزیرہ بن گیا ہے۔ یہ سائٹ کسی زمانے میں ایک بڑی بدھ خانقاہی یونیورسٹی کمپلیکس کا مقام تھی جہاں تک چین اور گندھارا، بنگال اور سری لنکا کے طلبہ کو راغب کیا جاتا تھا۔ یہ ایک اور اہم تاریخی مقام امراوتی اسٹوپا سے 160 کلومیٹر مغرب میں ہے۔ ناگارجنا کونڈا میں پائے جانے والے مجسمے بس زیادہ تر ہندوستان اور بیرون ملک کے مختلف عجائب گھروں میں ہٹائے جاتے ہیں۔ وہ مخصوص امراوتی طرز میں دوسرے سب سے اہم گروہ کی نمائندگی کرتا ہے جسے بعض اوقات بعد میں آندھرا کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک محل کا علاقہ بھی ہے جس میں سیکولر راحتیں ہیں جو اتنی ابتدائی تاریخ سے بہت کم ہے اور رومن اثر کو ظاہر کرتی ہے۔ جدید نام ناگارجن کے نام پر ہے۔ مہایانا اور بدھ مت کے ایک جنوبی ہندوستانی ماسٹر جو دوسری صدی میں رہتے تھے جن کے بارے میں کبھی خیال کیا جاتا تھا شاید غلط طور پر اس سائٹ کی ترقی کے لیے ذمہ دار تھے۔ اصل نام جو اس وقت استعمال ہوتا تھا جب سائٹ سب سے زیادہ فعال تھی وجے پوری تھی۔ آندھرا پردیش میں اس ناگارجن کونڈ سائٹ کو بہار میں برابر غاروں کے قریب ناگارجن غاروں سے الجھنا نہیں ہے اور بعد میں ساتواہن اور بادشاہوں کے جاری کردہ اور ناگارجنا کونڈا سے دریافت ہوئے ہیں۔ اس مقام پر گوتمی پتر وجے ستکارنی کا ایک نوشتہ بھی دریافت ہوا ہے جو اس کے 6ویں دور حکومت کا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اس وقت تک اس خطے میں بدھ مت پھیل چکا تھا۔ 3 صدی کی پہلی سہ ماہی میں ستواہنوں کے زوال کے بعد اس سائٹ کو اہمیت حاصل ہوئی جب اکشواکو بادشاہ وششٹھی پتر چمومولا اور یہاں اپنا دارالحکومت وجے پوری قائم کیا تھا۔ ناگارجنا کونڈا میں دریافت ہونے والے سکے اور نوشائستہ جات اکشواکو خاندان کے 4 بادشاہوں کے نام ہیں: وششٹھی پترا چمتولا ماتاری اور پترا ویرا پروش دتا، وششٹھی پترا ایہولا اور چموتلا اور وششٹھی پترا رودر پروش دتا ابھرا بادشاہ وششٹھی پروت سونا اور اس کے علاوہ 30ویں سال کا ایک نوشائستہ بھی تباہ شدہ اشتاب ہوجا سوامین مندر سے دریافت ہوا ہے۔ اس سے یہ قیاس آرائی ہوئی ہے کہ ناسک کے آس پاس کے علاقے پر حکمرانی کرنے والے ابھیروں نے حملہ کیا اور اس پر قبضہ کیا۔ اکشواکو سلطنت تاہم یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اکشواکو بادشاہوں نے دیوتاؤں کے لیے وقف کی گئی مندر تعمیر کیا جس سے سروردیو، پشپا بھدر، کارتکیہ اور شیو ان کی رانیوں کے ساتھ ساتھ بدھ مت اپاسکا جیسے بودھی شری اور چندر شری نے اس جگہ پر کئی بدھ یادگاریں تعمیر کی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سدواہ نے ناگارجنا کونڈا میں پہلی خانقاہی تعمیرات کی جا سکی۔ ابتدائی صدیوں کے دوران اس جگہ پر 30 سے زیادہ بدھ وہار موجود تھے۔ کھدائیوں سے اس ابتدائی دور کی تاریخ کی عملی مطالعے کے لیے بہت اہمیت کے حامل فن پارے اور نوشائستہ جات ملے ہیں۔ آخری موجودہ اکشواکو اور رود پروش کے 11ویں سال یعنی 309 عیسوی کا ہے۔ اس کے بعد کے خاندان کی قسمت معلوم نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ پلاؤں نے 4 صدی تک اپنا علاقہ فتح کر لیا۔ اکشواکو پاور نے زوال کے بعد اس سائٹ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ دریائے کرشنا کے وادی میں 7ویں اور 12ویں صدی کے درمیان اینٹوں کے کچھ مزار تعمیر کیے گئے تھے جب اس علاقے میں وینگی کے چالوکیوں کا کنٹرول تھا۔ بعد میں اس سائٹ نے کاکتیہ بادشاہت اور دہلی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ 15ویں اور 16ویں صدیوں کے دوران ناگارجنا کونڈا ایک بار پھر ایک اہم مقام بن گیا۔ معاصر تحریریں اور نوشائستہ جات ناگارجنا کونڈا کے ایک پہاڑی قلعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے غالباً ریڈی حکمرانوں نے ایک سرحدی قلعے کے طور پر اپنے مرکزی قلعہ کونڈا ویدیوی کی حفاظت کے لیے بنایا تھا۔
ایسا لگتا ہے کہ یہ بعد میں گجپتیوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ گجپتی بادشاہ پروشوتما کے دور حکومت سے متعلق 1491 عیسوی کا ایک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ناگرجنا کونڈا خلا کے ماتحت سری راتھ راجا شنگاریا مہا پرتا کے زیر کنٹرول میں تھا۔ 1515 میں وجے نگر کے بادشاہ کرشنا دیورایا نے گجپتی بادشاہی پر حملے کے دوران قلعے پر دھاوا بول دیا۔ اس علاقے پر بعد میں قطب شاہی خاندان اور مغلوں کی حکومت تھی۔ اسے بعد میں پشپا گری مٹھ کے پوپ کو اگراہ کے طور پر دے دیا گیا۔ 1926 میں ایک مقامی اسکول ٹیچر اور اس جگہ پر ایک قدیم ستون دیکھا اور اپنی دریافت کی اطلاع مدارس اور پریزیڈنسی حکومت کو دی۔ اس کے بعد مدارس کے آثار قدیمہ کے سپرنٹینڈنٹ کے لیے تیلگو زبان کے اسسٹنٹ شری سرسوتی نے اس جگہ کا دورہ کیا اور اسے ایک ممکنہ آثار قدیمہ کے مقام کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ پہلی دریافتیں 1926 میں فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ گبریل جوے ٹریبونل کے تحت کی گئی تھی۔ ان کے تحت انگریزی ماہرین آثار قدیمہ نے منظم کھدائی کا اہتمام کیا۔ اس ٹیم نے کئی بدھ اسٹوپا اور چیتا کے کھنڈرات کے ساتھ ساتھ دیگر یادگاروں اور مجسموں کی کھدائی کی۔ 1938 میں ٹی این رام چندر نے اس جگہ پر ایک اور کھدائی کی جس کے نتیجے میں کچھ اور یادگاریں دریافت ہوئی ہے۔ 1954 میں جب مجوزہ ناگرجن ساگر ڈیم کی تعمیر نے اس جگہ کو ڈوبنے کا خطرہ لاحق کر دیا، آر سبرمنیم کی قیادت میں آثار قدیمہ کے مواد کو بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر کھدائی شروع کی گئی۔ 1954 تا 60 کے دوران کی گئی کھدائی کے نتیجے میں پتھر کے ابتدائی دور سے لے کر 16ویں صدی تک کے متعدد آثار دریافت ہوئے ہیں۔ بعد میں کھدائی شدہ کھنڈرات کی تقریباً 14 بڑی نقلیں اور ناگرجنا کونڈا پہاڑی پر ایک میوزیم قائم کیا گیا تھا۔ اس میں ایک آثار قدیمہ کی تباہی اس وقت 1960 میں پیش آئی جب قریبی دریائے کرشنا پر ایک آب پاشی ڈیم تعمیر کیا گیا جس نے اصل جگہ کو ایک آبی ذخائر کے پانی میں ڈوب دیا تھا۔ سیلاب سے پہلے کئی یادگاریں کھود کر ناگرجن کی پہاڑی کی چوٹی پر منتقل کر دی گئی تھی جہاں 1966 میں ایک میوزیم بنایا گیا تھا۔ خاص طور پر کیمسٹری کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس نے مسلسل 10 سال تک مرکزی اسٹوپا کی تعمیر کے لیے فنڈز اکٹھے کیے تھے۔ تمل بادشاہوں اڑیسہ، کلنگا، گندھارا، بنگال، سلیون اور چین سے تعلق رکھنے والے بدھ مت کے علماء کے لیے دوسری خانقاہیں تھی۔ اکشواکو شہزادی چمتری نے 3ری صدی میں کی تھی جب پتھر کے آیا کا ستون بنائے گئے تھے۔ بیرون ڈرلنگ اگر کوئی تھی لکڑی کی تھی۔ اس کی سیڑھیاں اینٹوں کے چبوترے پر کھڑی کی گئی تھی۔ اسٹوپا جس کا قطر 32.3 میٹر ہے 4 میٹر چوڑے طواف کے ساتھ 18 میٹر کی اونچائی تک پہنچ گیا ہے۔ میدھی 1.5 میٹر کھڑا تھا اور آیا کا پلیٹ فارم مستطیل آفس میں تھا جن کی پیمائش 6.7 بائی 1.5 میٹر تھی۔ بازیاب ہونے والی امداد کا انداز ناگرجنا کونڈا سے تھوڑا پہلے 3ری صدی کی دوسری سہ-ماہی سے امراوتی اسٹوپا کے آخری مرحلے سے بالکل الگ نہیں ہے۔ گرچہ جاندار اور دلچسپ ہے، وہ امراوتی میں بالغ مرحلے کے بعد سے کم پیچیدہ گروہ بندیوں اور اعداد و شمار میں مختلف طرز عمل اور سطحوں پر چپٹا پن کے ساتھ بہت زیادہ گراوٹ دکھاتے ہیں۔ جہاں بھی شناخت ممکن ہو، ناگرجنا کونڈا میں زیادہ تر ہندو کھنڈرات کی شناخت شیومت کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ مندروں میں سے ایک میں دیوتا کا نام مہادیو پشپا بھدرا سوامی شیوا کے نام سے لکھا ہوا ہے۔ کارتکیا یعنی مورگن کے پتھر کی تصاویر 2 دیگر مزاروں پر پائی گئی۔ ایک اور کھدائی کی گئی عبادت گاہ پر ملنے والا ایک اور شیو کے مزار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کم از کم ایک مندر جس کی تصدیق 278 عیسوی میں ہوئی تھی 8 ہتھیاروں والے دیوتا کی تصویر کی بنیاد پر وشنائٹ کے طور پر شناخت کی جا سکتی ہے۔ اس جگہ پر دیوی کا ایک بڑا مجسمہ بھی دریافت ہوا ہے۔ ناگرجنا کونڈا میں گریکو رومن اثر رسوخ کے مختلف آثار بتاتے ہیں۔ رومی سکے پائے گئے، خاص طور پر رومن اور ایک ٹائرس اور دوسرا فیٹنائس دی ایلڈر کے ساتھ ساتھ انٹونینس پیئرس کا سکہ۔ یہ دریافتیں رومی دنیا کے ساتھ تجارتی تعلقات کی تصدیق کرتی ہے۔ ناگرجنا کونڈا پیلس سائٹ میں ڈائنوسرس کی نمائندگی کرنے والے ایک راہت بھی ملا ہے۔ اس کی ہلکی داڑھی ہے، نیم اریا اور پینے کا ہارن اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی شراب کا ایک بیرل بھی ہے۔ انڈو سیتھائی باشندے بھی دکھائی دیتے ہیں جس میں سیتھائی فوجیوں کی ٹوپیاں اور کوٹ پہنے ہوئے ریلیف ہوتے ہیں۔ ناگرجنا کونڈا میں ایک نوشائستہ کے مقام اوکسواکس بادشاہوں کی طرف سے تعینات سیتھائی محافظوں کی ایک گریزنز بھی وہاں تعینات ہو سکتا ہے۔ نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔